السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے ہمارے موضوع کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بدعت ہے؟ کیا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناجائز و حرام ہے؟ آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا ثبوت قرآن و احادیث اور محدثین سے مفسرین سے پیش کریں گے، جن کی صداقت، ایمانیت اور ولایت پر امت نے اجماع کیا۔ ہم آپ کے سامنے یہ بات آج ثابت کریں گے کہ محدثین مفسرین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو جائز قرار دیتے تھے اور خود مناتے بھی تھے۔ میں آپ کے سامنے جو بھی حوالہ دوں گا اس کو سکرین پر پیش بھی کروں گا، آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا ثبوت چوٹی کے محدثین مفسرین سے پیش کروں گا۔ اس کے بعد فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا کہ آپ آج 2 نمبر ملاؤں کے پیچھے چل کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت و ناجائز کہتے ہیں، یا پھر ان محدثین مفسرین کے پیچھے چل کر اس کو منانا جائز سمجھتے ہیں۔ یہ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جن کی وجہ سے ہم تک سارا دین پہنچا، یا پھر ان فسادی ملاؤں کے پیچھے جو عید میلاد النبی کو ناجائز کہتے ہیں۔ سب سے پہلے خوشی کے اظہار پر جشن منانے کا ثبوت قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتے ہیں، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں واضح طور پر نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس جہان میں کوئی نعمت نہیں، ہم پھر حضور نبی کریم کی ولادت کے دن خوشی کیوں نہ منائیں؟ اب اس پر کچھ کم عقل لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ صحابہ کرام نے تو عید میلاد النبی کا طریقہ اس آیت سے نہیں نکالا، تو صحابہ کرام سے زیادہ سمجھدار ہو یا ان سے زیادہ موہب ہو؟ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ضروری نہیں جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا ہو وہ بعد کے زمانے میں ہو تو معاذ اللہ بدعت و ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کرے اس کو اپنے عمل کا اجر بھی ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا اجر بھی ملے گا، اور ان عاملین کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عاملین کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے پر اپنے عمل کا ثواب ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ دین میں اچھا طریقہ رائج ہو سکتا ہے۔ اب سارے ملا قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی منانا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کی تعریف کرنا، یہ اچھا طریقہ ہے یا برا؟ جو کہتا ہے برا طریقہ ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ افسوس کی بات ہے کہ ان کو عید میلاد النبی منانے پر بدعت والی حدیث بہت جلد یاد آ جاتی ہے، لیکن دین میں اچھا طریقہ رائج کرنے والی حدیث بھول جاتے ہیں۔ کم عقل لوگ اس پر پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ سے زیادہ اچھا طریقہ رائج کرنا آ گیا۔ ہم کہتے ہیں طریقہ اچھا کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر ہم کسی صحابی کے مقام کو، ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی ہم نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے۔ عید میلاد کے منکرین کہتے ہیں اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ اس فریب کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ایسے لوگ عید کی تعریف سے ہی واقف نہیں، اگر کچھ علم پڑھ لیا ہوتا تو ایسی بات ہی نہ کرتے۔ عید کی تعریف اور جشن میلاد کو عید کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ عید اسے کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے۔ شریعت میں لفظ یوم الفطر اور یوم النحر کے لیے خاص نہیں، عید کا دن خوشی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ عید انسان کی اس حالت خوشی کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے، اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی چیز سے حاصل ہو۔
علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ بلا کلام سے معلوم ہوا کہ عید ہر اس دن کو کہتے ہیں جس میں انسان کو خوشی حاصل ہوئی ہو، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی رحمت و نعمت عطا ہوئی ہو، جسے کسی خوشی کے موقع سے کوئی خاص مناسبت ہو۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک کے دن سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اس خوشی کے سبب میں 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے ہمیں خدا کی پہچان ملی، ایمان کی لازوال دولت ملی، قرآن جیسا بابرکت تحفہ ملا، جن کے صدقے زندگی گزارنے کا ڈھنگ آیا، اور جن کی ذات اقدس ہمارے لیے رحمت ہے، ان سے بڑھ کر کون سی رحمت اور کون سی نعمت ہے جس پر ہم خوشی نہ منائیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے خاندان والوں کو ولادت مبارکہ کے حالات و واقعات بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم پر رحمت ہو، فرشتوں کے دروازے، جو شخص یہ عمل کرے گا نجات پائے گا۔ یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ تم پر رحمت اور فرشتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جو شخص یہ عمل کرے گا نجات پائے گا۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن وہ اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے حالات و واقعات بیان فرما رہے تھے۔ حدیث نمبر 3، عید میلاد النبی کے مروجہ طریقے کے تعلق سے جلیل القدر محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک مروجہ طریقے سے میلاد کرنے کی اصل حدیث سے ثابت ہے، جو بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ جب حضور اکرم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا وہ 10ویں محرم عاشوراء کو روزہ رکھتے۔ آپ نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اس لیے ہم لوگ شکر کے طور پر آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اقدس نے فرمایا، ہم تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے خود اس دن روزہ رکھا اور دوسروں کو حکم بھی دیا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کسی عظیم نعمت کا فیضان فرمائے یا کسی بڑی مصیبت سے نجات دلا کر احسان فرمائے تو خاص اس انعام الہی کے دن میں شکرانے کے طور پر کوئی کام کرنا، اس عمل کو آنے والے ہر سال اس دن عید قرار دیتے اور اس کو جائز و محتسن کہتے۔ نبی کریم کی تشریف آوری سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں، لہٰذا مناسب ہے کہ اہل اسلام خاص ولادت نبوی کے دن اس کا اہتمام کریں تاکہ یہ 10ویں محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے مطابق ہو جائے۔ حوالہ نمبر 4، مشہور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے اچھا کام وہ یہ ہے کہ جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ ہر سال یوم عید میلاد النبی کے موقع پر اہل اسلام اظہار فرحت و سرور و صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ اس میں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک اور حضور پاک کی محبت اور آپ کی تعظیم و توقیر کے ساتھ آپ کی ولادت مبارکہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے نبی کریم کو اس دن رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حوالہ نمبر 5، میلاد النبی کی خوشی پر اجر و نفع کا ذکر صحیح بخاری شریف میں ہے۔ جب ابو لہب مر گیا، اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا۔ پوچھا، ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوا؟ اس نے جواب دیا، مجھے تمہارے بعد صرف یہ بھلائی پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ثویبہ باندی کو آزاد کرنے کی وجہ سے کچھ سیراب کر دیا جاتا ہوں۔ اس حدیث کی تفسیر میں حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب یہ کافر ابو لہب جس کی مزاحمت پر قرآن اترا، نبی کریم کی شب ولادت کی خوشی میں اس کے عذاب میں کمی کر دی گئی، تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کا کیا کہنا جو میلاد النبی کے موقع پر خوشی و جشن مناتا ہے، حضور پاک کی محبت میں استطاعت بھر خرچ کرتا ہے۔ میری زندگی کی قسم، اللہ کی طرف سے اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ حوالہ نمبر 6، محدث کبیر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اچھا عمل یعنی میلاد ہمیشہ سے حرمین شریفین یعنی مکہ و مدینہ، مصر، یمن و شام، تمام بلاد عرب اور مشرق و مغرب کے رہنے والے مسلمانوں میں جاری ہے، اور وہ میلاد النبی کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ حوالہ نمبر 4، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ 12 ربیع الاول کو ان کے ہاں لوگ جمع ہوتے، آپ ذکر ولادت فرماتے، پھر کھانا اور مٹھائی تقسیم کرتے۔ حوالہ نمبر 2، حکیم الامت دیوبند جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، حضور اکرم کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے، جو ولادت پیر اور تاریخ ولادت
12 ربیع الاول ہے جو باعث برکت ہے۔ اس دن یوم میلاد سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حوالہ نمبر 10 حکیم الامت دیوبند تھانوی صاحب فرماتے ہیں میلاد النبی مستحب عمل ہے، اس میں شامل منکرات کو ترک کرنا چاہیے کہ نہ کہ مستحب عمل کو، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا مستحب ہے۔ حوالہ نمبر 11 بر صغیر کے چوٹی کے محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں سال میں 2 مرتبہ محفل کرتا ہوں، ایک محفل میلاد مصطفیٰ، دوسرا محفل ذکر امام حسین علیہ السلام۔ حوالہ نمبر 12 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد محترم شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال میلاد مناتے تھے۔ ایک سال میلاد منانے کے لیے کھانے کو کچھ نہ ملا تو چنے پڑوا کر میلاد کروایا، رات کو نبی کریم کی زیارت ہوئی تو آپ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ حوالہ نمبر 13 شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد النبی پر یعنی نبی کریم کی ولادت کے دن فرشتوں نے کعبہ پر جھنڈے لگائے۔ حوالہ نمبر 14 امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم کی ولادت کے دن فرشتوں نے جھنڈے لگائے۔ پوری دنیا کے جلیل القدر فقہاء و محدثین علماء راسخین اپنی معتبر و مستند کتابوں میں عید میلاد النبی کو جائز و مستحب قرار دیا، جس حافظ ابو شامہ، استاد امام نووی، حافظ ابن حجر عسقلانی، امام سخاوی، امام شمس الدین ذہبی، علامہ ابن حجر مکی، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ کئی سینکڑوں محدثین ہیں جنہوں نے عید میلاد النبی منانے کو جائز قرار دیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے 450 کتب سے ثابت کیا اور سینکڑوں متاخرین محدثین سے یہ بات ثابت کی کہ عید میلاد النبی منانا